میرے معزز و محترم اساتذہ کرام اور سبھی زوم سے آئے ہوئے جتنے مہمان ہیں ان کو میری طرف سے پیار بھرا خلوص بھرا ریلیٹڈ جتنی بھی میرے ذہن کے اندر باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کا ایک انبار سا میرے ذہن کے اندر ہے کہ میں استاد کے اس دن پہ میں استاد کی کن کن خوبیوں کو آپ کے سامنے پیش کروں اور استاد کی کن کن خامیوں کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ معمار قوم ہونا ایک بڑا نام ہے، معمار قوم ہونا ایک بڑا نام ہے۔ میں ہٹلر کی بات یہاں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کا مسخیر کیا تو اس جنگ کے دوران جو ہٹلر نے بات کہی وہ تاریخ اپنے پنوں کے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور آج بھی وہ لفظ ہٹلر کے جو ہیں ہمارے جب بھی ذہن کے ان گوشوں سے ٹکراتے ہیں تو ہمیں ہٹلر کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایسے کہ ہٹلر نے کہا بھلے میری ساری فوج ختم ہو جائے، بھلے میرا سارا اثاثہ لٹ جائے، بھلے میرے شہر کو میرے دیش کو تہہ و تیگ کیا جائے، لیکن میری سب سے قیمتی چیز جو مجھے اس وقت بچانی ہے وہ مجھے اپنے اساتذہ کو بچانا ہے۔ اساتذہ کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو منتقل کر دو جہاں پہ اساتذہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فوج بھلے ہی ماری جائے، فوج بھلے ہی ختم ہو جائے، ملک پھر سے بن سکتا ہے، شہر پھر سے آباد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک استاد چلا گیا، اگر ایک استاد نکل گیا، ایک استاد کی زندگی چلی گئی، ایک استاد ختم ہو گیا تو قومیں نہیں بن پائیں گی۔ قومیں بنتی ہیں تو میں حدیث پاک پہ نہیں جاؤں گا، وہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، حدیث پاک کے زاویے سے، اسلام کے نقطہ نگاہ سے تو پھر ہماری بہت ساری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آج کا ہم جو دن سیلیبریٹ کرتے ہیں اسلامک پرسپیکٹو سے میں یہاں پر بات کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ میں جب بات کروں گا تو وہ ساری کوالٹیز میرے اندر ہونی چاہیے، میں ان صفات سے متصف ہونا چاہیے پہلے، تب میں جا کے بات کر سکتا ہوں۔ استاد ایک خود میں میراث ہے، استاد ایک میوزیم ہے، استاد ایک ورثہ ہے، استاد ایک ہیریٹیج ہے، اس کے اندر نالج ہے، اس کے اندر کلچر کے ریلیٹڈ جتنی چیزیں وہ اس کے اندر ہیں، یہ استاد کا کام ہے۔ یہ اس کارخانے کے اندر روح کو بتاتا ہے، روح کو تربیت دیتا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ روح کی تربیت ہوتی ہے۔ جب روح کی تربیت ہوتی ہے تو دنیا کے اندر انقلاب آتے ہیں۔ تعلیم سے انقلاب نہیں آئے، تعلیم کے انقلاب نہیں آئے، تعلیم کے ساتھ جب تربیت ہوئی تو کائنات کے اندر انقلاب آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پہ محنت کی، دلوں کو جھنجھوڑا، دلوں کو پرکھا، دلوں کو کھنگالا، ان کھنگال کر جو وہ چیزیں نکلی، وہ تیار ہوئے وہ لوگ، تو انہوں نے کائنات کے اندر انقلاب برپا کیا۔ تو ایک استاد ہونا ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک استاد ہونا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یوں اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ ہم ایک استاد ہیں۔ آپ اگر کنٹینیو مسجد آتے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کے، گاؤں کے بچوں پہ آپ کا اثر پڑتا ہے۔ آپ ڈیوٹی سویرے نکلتے ہیں تو آپ کا اثر گاؤں کے لوگوں پہ پڑتا ہے، بچوں پہ پڑتا ہے۔ آپ سچ بولنے کے عادی ہیں، میں سچ بولنے کا عادی ہوں، تو میری اس سچ بولنے کی تربیت بچوں کے اندر منتقل ہوتی رہی ہے۔ ہمیں میں سے کوئی بھی ایسا ٹیچر نہیں ہوگا جو گھر میں اپنے بچوں کو شام کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے پاسٹ کی باتیں شیئر کرتا ہوگا، نہیں۔ کیسے ہم کلچر کو کمیونیکیٹ کریں گے؟ کیا اس چیز سے کمیونیکیٹ کریں گے؟ آج کے دور میں ٹیچر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ٹیچر کو روایات سے شفٹ ہونا ہے، روایتی طریقوں سے شفٹ ہونا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے، اور وہ پرانا جو ٹیچر تھے جو اس چیز سے واقف نہیں تھے، ان ٹیچرز کو ٹیکنالوجی سے واقف ہونا ہے، اس ہتھیار کو سجا کے پھر میدان میں اترنا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، موبائل سے کھیلنے کی ذمہ داری نہیں۔ اور دوسری بات کہوں، آپ کے پاس جتنا علم ہوگا اس علم کو آپ جس طریقے سے پیش کرو گے، لہذا کر کے ہم ٹیچروں کے اندر ایک سب سے بڑی خامی ہے، ہمارے کے اندر مطالعے کی کمی ہے۔ ہم اپنے دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس دین کو پڑھنا ہی سارا کچھ ہے، سارا کچھ دین کو پڑھنا ہی ہے، ضروری بات ہے، لیکن اور کچھ بھی پڑھنا ہے، اور کچھ بھی پڑھنا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کے سبجیکٹ کے اندر ایسی بچے کی رہنمائی ہو وہاں آپ کو دین کو پیش کرنا ہے۔ سائنس کو پڑھیے گا، ہسٹری کو پڑھیے گا، جغرافی کو پڑھیے گا، مطالعے کا ذوق اپنے اندر پیدا کریے گا، پھر آپ کچھ بانٹ سکتے ہیں، پھر آپ کو بانٹ سکتے ہیں۔ پوری سوسائٹی پیرالائز ہو چکی ہے، کہاں پہ ہے؟ کہاں دیکھ رہے ہو حالات کو؟ حالات تو حد سے جا چکے ہیں، حالات میں سے وہ سارا کچھ نکل چکا ہے۔ اس ڈھگر پہ اگر کوئی لائے گا تو ٹیچر لائے گا۔ اس لیے سمجھ لیں کہ ٹیچر کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بات کرنے کے اب ایک ہی مقصد ہوگا، ٹیچر کی ذمہ داری، اور ٹیچر کو شفٹ ہونا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ۔
اور بہت سی جتنی تبدیلیاں آتی ہیں. آج تو ہماری ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں, ہمیں نکشا کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے. تو کیا کہنے کا مقصد ہے؟ ہم یوں کرتے ہیں تو نکل جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ذرا ذمہ داری سے کام لیں, ذرا ہوش کے ناخن میں. ہم سارے ہم ٹیچر ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری دی ہے قوم کو بدلنے کی. کل ہمیں قبر میں محشر میں ایسے کھڑا ہونا کا, اپنی تو ذمہ داری تھی, لیکن آپ کو تو ہم نے معلم بنا کر بھیجا تھا, استاد بنا کر بھیجا تھا. کس لحاظ سے آپ نے قوم کی خدمت کی؟ قوم تبدیلی کی چاہتی ہے, قوم تبدیلی چاہتی ہے, قوم چینج چاہتی ہے, اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ سارے ہتھیار لے کر علم کا ہتھیار ان کے پاس ہونا چاہیے, ٹیچر کے پاس ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے. ہاں, طریقے کا ایٹیٹیوڈ اس کا کیا ہے, بیہیویئر اس کا کیا ہے, بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہے, آواز کیا ہے, کس طریقے سے یہ اپنے علم کو پیش کرتا ہے, کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو یم ساری ہتھیار گژھن سجائت نیرن ٹیچر مٲدانس منٛز. تیٚلہِ ہیٚکہِ ٹیچر کامیاب کٔرِتھ. بہٕ چھُس ٹیچرن سلوٗٹ کران, پننس ٹیچر آسنس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ فخر کران, تُہنٛدس ٹیچر آسنس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ناز کران. اللہ تعالیٰ کٔرِنو دُنیاہس منٛز تہِ کامران, اللہ تعالیٰ کٔرِنو